اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنا 27واں سبق شروع کریں گے جو مرکب اشاری کے حوالے سے ہے، وہی کنٹینیوٹی چل رہی ہے۔ تو پہلے کوئک ریویو آف پریویئر لیسن کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں کہ اپنا آگے والا لیکچر کون سا ہے۔ تو لیسن نمبر 26 جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلا لیکچر تھا، اس میں جملہ اسمیہ میں مرکب اشاری کا استعمال۔ پہلے ہم نے مرکب اشاری پڑھا تھا، اس سے پہلے والا 25 لیسن میں وہ کس طریقے سے بنتے ہیں، اس کے بعد اس کے بنانے کے بعد پھر جملہ اسمیہ میں مرکب اشاری کا استعمال، اس کو ہم تھوڑا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ مرکب اشاری اب کیسے بنتے ہیں، جیسے اب آپ کے اسکرین کے بالکل سامنے ہے، حاضر الکتاب، یہ کتاب، حاضان الکتابانی، یہ دو کتابیں، حاضر الکتب، وہ کتابیں۔ اب آپ نے دیکھا یہ تینوں صورتیں آپ نے دیکھ لیں، ان میں جو حاضر الکتب ہے یہ ہمیشہ، اس لیے میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ تھوڑا ذہن میں پکا ہو جائے کہ جب بھی جمع جو مکسر ہے، جمع مکسر میں جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی تو اس میں ہم کیا کریں گے، غیر عاقل کی جمع میں واحد مؤنث کا اشارہ لگے گا، جیسے یہاں پہ حاضر ہی لکھا ہوا ہے۔ اب دوسرا ہے حاضر طالب، حاضان طالبانی، ہاؤلائے طلاب۔ اب ہاؤلائے یہاں پہ اس لیے لکھا ہے کیونکہ طلاب یہ طلبہ کا شاگرد کا جمع ہے، شاگرد بہت سارے شاگرد، تو یہ عاقل کی جمع ہے، اس لیے ہاؤلائے وہی لگا۔ حاضر طلبتو، یہ فیمیل ہے تو وہاں پہ مونس ہے تو اس کا مونس اشارہ لگا ہے۔ ہاتانی طالبتانی، ہاؤلائے طالباتو۔ تو یہ میں نے کچھ جو ہے مرکبات آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی اسٹرکچر میں ایزی ہو جائے کہ کون کون سے کس طریقے سے یہ بنتے ہیں۔ اب جملہ اس میں مرکب اشاری کا استعمال یہ ہے کہ میں نے بیچ میں یہاں پہ لکیریں، ایک جملہ ادھر ہے ایک ادھر۔ اب پہلا حاضر طالب المجتہدن، اب اس کی ترکیب بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترکیب کا مطلب ہے کہ گرامیٹیکل انالائز آف اینی سینٹینس ان جملہ۔ تو یہ طالب علم محنتی ہے۔ اب یہاں پہ دو جملے اس میں آگے دو جو ہے نا اجزاء ہیں، ایک ہے یہاں پہ یہ طالب علم جس کو ہم مبتدا کہیں گے، جس سے سٹارٹ ہو رہی ہے، محنتی ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ اب یہ طالب علم یہ ایک مرکب اشاری ہے، یہ یہاں پہ اسم اشارہ، طالب علم مشار الیہ کیونکہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کے جو ہے مرکب اشاری ہے۔ اب مرکب اشاری یہاں پہ مبتدا ہے، محنتی ہے، مفرد ہے، محنتی خبر اس کی۔ اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا، حاضر طالب مجتہدن۔ اب یہ طالب علم محنتی، اب اسی کو ہم تھوڑا گھماتے ہیں اس طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ محنتی طالب علم ہے۔ اب یہاں پہ مبتدا جو ہے وہ مفرد ہے، ایک اشارہ ہے، محنتی طالب علم، یہ مرکب توصیفی بن گئی، سمجھے آپ؟ وہ مرکب اشاری تھا، یہ مرکب توصیفی بن گئی، ہم پڑھ کے آئے ہیں، اس لیے میں نے کہا یہ تھوڑا آپ کو یہ ذہن میں ایک مرتبہ پھر یہ تازہ ہو جائے۔ محنتی طالب علم، محنتی اس کی صفت ہے، طالب علم اسم ہے، مرکب توصیفی ہو گیا، یہ مبتدا ہے۔ اب یہ کا جو ہے معرفہ، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، یہ کا حاضہ معرفہ ہو گیا۔ محنتی طالب علم، طالب مجتہدن، اب یہ سیم ہم رکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو الطالب المجتہدن بھی کر سکتے ہیں، اس کو معرفہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن معرفہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ خبر جو ہے وہ ہمیشہ نکرہ آتی ہے، تو یہ تھوڑا ڈفرنس تھا، میں نے کہا آپ کو ایک مرتبہ پھر اس کا بتا دوں۔ اچھا، اب تھوڑے ایک دو ہم دو چار اس کی کر لیتے ہیں جملے۔ یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ جو ہے حاضہ کرسی مکسور، یہ اس کی خبر ہو گئی۔ یہ قلم کالا ہے، حاضر القلم اسود، وہ دروازے بند ہیں، ذالک الباب المغلق، وہ کھڑکی کھلی ہے، تلک نافذۃ مفتوحۃ، اب نافذۃ مفتوحۃ۔ اب یہ ایک مرتبہ پھر اس کو میں آپ کو بتا دوں اس کی ترکیب، یہ ہو گیا قلم کالا، یہ موصوف اور صفت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا، اس کو یہ قلم کو الگ کر دیا، یہ قلم کالا ہے، اب یہ قلم پورا موصوف ہے، ٹھیک ہے، کالا اس کی صفت ہو گئی، تو یہ مبتدا اور اس کی خبر ہو گئی۔ تو حاضر القلم، یہ قلم،
اسودو یہ کالا ہوگا. وہ دروازے بند ہیں, وہ دروازے. ذالک البابو, ذالک البابو مغلقن, یہ اس کی خبر آ گئی. یہ مرکب اشارے اس کی خبر آ رہی ہے. وہ کھڑکی کھلی ہے, وہ کھڑکی تلک نافذۃن مفتوحۃن, یہ اس کی خبر آ گئی. تو یہ ہم نے پچھلا جو پڑھا وہ میں نے آپ کو یہ کلیئر کر دیا. اب ہم یہ تو لیسن 27 اسٹارٹ کر رہے ہیں, جس میں مرکب اشارے کی تینوں اعرابی حالتیں شکلیں میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ اعراب جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. قرآن میں اس کا بہت زیادہ استعمال کیا ہوا ہے, اور یہ جو اسٹرکچر چینج ہوتے ہیں جملوں کے کس طریقے کے ہوتے ہیں, تو یہ مرکب اشاری میں جب اعراب چینج ہوگی تو معنی میں کیا فرق آئے گا, اور اس کے جو شکلیں ہیں وہ کس طریقے سے, اس کی یہ جو جملے ہیں اس کی اسٹرکچر کیسے چینج ہوگی, یہ ہم آج کے سبق میں دیکھ لیتے ہیں. اب آپ کے سامنے تینوں میں نے اعرابی شکل لگے. حاضل کتاب, حاضل کتاب, حاضل کتابی. اب وہ مرفوع ہے, کتاب مرفوع ہو گیا, کتاب یہ ہو گیا نصب, اور اس کی جر حاضل کتاب بھی. اب تینوں کی مطلب یہ ہے کہ اب تینوں کا مطلب چینج ہے. ان تینوں کا مطلب ایک ہی ہے, یہ کتاب. لیکن دیکھیں زیر زبر پیش سے, جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا کہ زیر زبر پیش لگانے سے چینج ہو جاتی ہے, کوئی معنی چینج نہیں ہوتی. زیر زبر پیش لگانے سے کچھ چینج نہیں ہوتا, صرف اور صرف جملہ کا اسٹرکچر جو ہے, سینٹنس اسٹرکچر, وہ چینج ہوتے ہیں. وہ آپ کو آگے جا کے پتا چلے گا. یہاں پہ مرکب اشاری میں صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کی تینوں اعرابی شکلیں کیسے دیں گے, اس کی معنی میں تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, حاضل کتاب ہو, حاضل کتاب, حاضل کتاب بھی, تینوں کا مطلب یہ کتاب ہو گیا. اب تینوں کی اعرابی شکلیں دیکھ لیتے ہیں. حاضل کتاب, حاضانی کتابانی, حاضل کتاب, حاضل کتاب, حاضل کتاب, تینوں سیم یہی کتاب. حاضانی کتابانی, اس کا مطلب یہ ہے, یہ اس کے نسب ہے, حالت نسب میں. وہ حالت مرفوع پھر نسب آ گیا. نسب میں ہم نے یہ آپ یاد کریں, نسب اور جر میں ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو جو ہے نا وہ ساؤنڈ سے, عینی ساؤنڈ سے پہچاننا ہے. اب حاضہ کتابانی, حاضینی کتابینی, یہ ہو گیا اس کے اعرابی شکل چینج ہوگا. حاضینی کتابینی, یہ کتابانی جو تھا یہ بھی نسب, اب اس میں بھی یہ شکل چینج ہو رہی ہے. پھر حاضل کتابی, حاضینی کتابینی, سیم آئے گا اس کا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو جمع میں ہے, جمع جو مکسر آ رہا ہے, کتبو, الکتب, اس میں آگے لکھا ہوا حاضی, یہ آپ سب کو پتا ہے, یہ میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے کتاب, تو اس کے آگے جو اشارہ لگے گا, یہ مشارہ لے جو ہے وہ غیر عاقل کی ہے جمع, اور اس کے آگے جو اشارہ لگ رہا ہے وہ اشارہ ظاہر سی بات ہے وہ واحد مونس لگے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں آگے. دیکھیں حاضل مسلمو, یہ مسلمان, حاضانی مسلمانی, یہ دو مسلمان, ہاؤلائے مسلمونا, وہ سب مسلمان. حاضل مسلم, اب دیکھیں سب کی معنی ہے کہ یہ مسلمان. حاضینی مسلمینی, یہ دو مسلمان. ہاؤلائے مسلمینا, وہ سب مسلمان. حاضہ مسلمی, حاضینی مسلمین, ہاؤلائے مسلم, سب کی معنی ایک ہی آ رہی ہے, مطلب تینوں میں, لیکن ان کی عربی شکل چینج ہے. اب وہ کیوں چینج ہوتی ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ عربی جو حالت ہیں اس سے معنی میں تبدیلی نہیں آتی. اب یہ مونس کا کر لیتے ہیں, وہ ہم نے مذکر کا کیا. اب ہم اچھا ہاؤلائے مسلمین اس لیے ہم نے دیا ہے, ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جمع آ رہا ہے, اور جمع یہاں پہ عاقل کا ہے. مسلمانوں کی جمع ہے, مسلم کی جمع ہے مسلمانوں, تو وہ عاقل کی جمع ہے, اس لیے اس میں حاضین ہاؤلائی آئے گا. اب ہم مونس کے دیکھ لیتے ہیں. حاضل مسلمتن, مسلمتو, حاضل مسلمتو, یہ مسلمان لڑکی. ہاتانی مسلمتانی, یہ دو مسلمان لڑکیاں. ٹھیک ہے, ہاؤلائے مسلماتو, اب یہاں پہ اس کا جو ہے نا جمع جو ہے مونس میں, یہ بھی اس کی عربی حالت بھی ہمیں آتن کی ساؤنڈ سے ہم پہچانیں گے. اچھا حاضل مسلمت, وہی اس کا مطلب وہی ہے. ہاتینی مسلمتینی, ہاؤلائے مسلماتی, حاضل مسلمتی, ہاتینی مسلمتینی, ہاؤلائے مسلماتی, سب کی معنی ایک ہی آ رہی ہے. جیسے
اس میں نے آپ کو بتایا کہ سب کی جو ان کی سب کے جو مطلب ہیں وہ ایک ہی ہوں گے، لیکن اعرابی شکلیں چینج ہوگی، جس سے اس کا مطلب چینج نہیں ہوگا. تو یہ ہمیں کیا ہے، پہچاننا ہے. یہ ساری چیزیں ہم پہچانیں گے. میں آپ کو ابھی کچھ مثال جو ہے وہ قرآن سے دوں گا تاکہ آپ ان کو پہچاننا شروع کریں. اب ایک یہاں پہ میں نے مرکب اشاری لکھا ہوا جو اعراب کے تینوں حالتیں آپ کو بیان کر رہا ہے. اس کے مطلب یہی نکل رہا ہے کہ حاضل قرآن ہوں، اس کا مطلب ہے یہ قرآن. دوسرا ہے حاضل قرآن ہے، حاضل قرآنی. اب تینوں عربی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، تینوں مرفوع ہیں. وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ مرفوع ہے، وہ پھر دوسرا یہ مرفوع ہو گیا، پھر نصب ہے، یہ جر ہے. اب قرآن میں جو یوز ہوا تھا وہ ہوا ہے حاضل قرآن ہے، اس کا مطلب یہ قرآن. پھر حاضل بیتو، حاضل بیت، حاضل بیتی. اب یہاں پہ حاضل بیتی یوز ہوا ہے قرآن میں، اس کا تینوں کا مطلب یہ گھر ہے. اب یہ کیوں ہوا ہے یہ آگے ہم پڑھیں گے. یہ ان کی جو شکلیں چینج کیوں ہوتی ہیں، معنی میں چینج نہیں ہوگی، اسٹرکچر چینج ہوگا، تو وہ ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آئے گا. اب اسی طرح حاضل بلد الامین، حاضل بلد الامین، حاضل بلد الامینی. اب یہاں پہ حاضل بلد الامینی وتونی وتو زیتونی وتور سینین و حاضل بلد الامینی، یہ ہے نا، یہ امن والا شہر. تو یہ مرکب اشاری جو کچھ میں نے جو ہے نا آپ کو آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ وہ ہیں جو آپ کے قرآن میں یوز ہوئے ہیں. اس لیے میں نے یہ ان کو میں یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا پتہ چلے کہ قرآن میں یہ سارے کس طریقے سے یوز ہو رہے ہیں. اب ایک بڑی جو ہے نا خوبصورت آیت ہے اور بہت یہ سمجھیں کہ عبرت حاصل کرنے والی آیت ہے، جس پہ ہم آج بات کریں گے. میں یہ پوری آیت بھی پڑھوں گا، پھر اس کی گرامیٹیکل انالائز جسے ہم ترکیب کہتے ہیں وہ بھی کر کے دکھاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس میں کس طریقے سے قرآن میں مرکب اشاری اور مرکب توصیفی آئے ہیں. پھر وہ مبتدا کی جگہ پہ اور خبر کی جگہ پہ کیا آیا ہوا ہے، ان سب باتوں پہ ہم ڈسکس کریں گے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کی سورہ نمبر 29 اور آیت نمبر 64 ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما حاذ الحیات الدنیا الا لہو و لعب. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اور کچھ نہیں ہے سوائے یہ کھیل اور تماشا. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کی ہو گئی اس کی میننگ. اب کرتے ہیں اس کی ترکیب، مطلب گرامیٹیکل انالائز کرتے ہیں اس کو. وما کو چھوڑ دیں کیونکہ میں نے وما آپ کو پڑھایا نہیں ہے، جہاں تک پڑھا ہے وہی میں آپ کو اس کا بتاؤں گا. حاض ہی ایک اشارہ ہے، آپ دیکھیں یہ تیر لگا ہوا ہے نیچے، اسم اشارہ میں نے لکھا ہے. جہاں تک سمجھا رہا ہوں وہی سمجھو، مطلب حاض ہی کو نیچے میں نے انڈر لائن کیا، یہ ایک اشارہ ہے. اوکے، حیات الدنیا. اب یہ دنیا کی زندگی، حیات الدنیا، اب یہ دنیائی زندگی ہم کہیں گے تو یہ ہو گیا موصوف حیات دنیا، اس کی صفت ہو گئی. تو یہاں پہ مرکب توصیفی ہو گئی، یہ مشار الیہ ہے، وہ اسم اشارہ، یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی ہو گیا. یہ مرکب اشاری بن گیا ٹوٹل. مطلب اسم اشارہ مشار الیہ، اسم اشارہ تو اشارہ ہے، مشار الیہ اس کی حیات الدنیا ہے، مرکب توصیفی ہے، یہ ایک مشار الیہ ہے. یہ ہو گیا کلیئر. اب مبتدا جو ہے ہمارا مرکب اشاری اور مرکب توصیفی کا یہ جو مجموعہ بن کے مبتدا بن گیا ہے، دونوں ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ بھی ہم نے نہیں پڑھا اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لہون و لعبن، یہ دو لفظ ہیں، یہ خبر ہو گئی، مطلب کھیل اور تماشا، یہ خبر ہو گئی. اب یہ کیا ہو گیا، مبتدا ہو گیا اس کا حاضل حیات الدنیا، اور خبر اس کی ہو گئی لہون و لعبن. اب یہ دونوں مل کے جو ہے نا یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اب دیکھیں آپ خود سوچیں کتنا زبردست طریقے سے ایک ہم نے آیت کو جو ہے نا وہ پوری اس کی گرامیٹیکل انالائز کی. اگر آپ سوچیں الحمدللہ آپ اس مقام تک اب پہنچ گئے ہیں کہ آپ جملہ اسمیہ کے جو کچھ مرکبات ہیں جیسے توصیفی اور مرکب اشاری دو ہی ہم نے پڑھے، ان کو آپ مبتدا اور خبر میں جو ہے نا الگ کرنے کے قابل بن گئے ہیں. اور ساتھ ان کی جو مبتدا میں جو مرکب اشاری یا مرکب توصیفی یا خبر میں مرکب اشاری یا مرکب توصیفی ہے اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کی میننگ نکال لیتے ہیں. تو یہ بہت ہاں مسئلہ یہ آئے گا آپ کے ساتھ وہ ہے ووکیبلری کا، اس کا بھی میں نے ایک انتظام کیا ہوا ہے. انشاءاللہ کچھ دنوں میں ووکیبلری کا بھی ایک سلسلہ اسٹارٹ کروں گا جس میں صرف قرآن کی ووکیبلری پہ ہم ڈسکس کریں گے، وہ تو الگ بات ہوگی. لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی اتھینٹسٹی کے ساتھ
ساتھ زبردست طریقے سے آپ نے اس کو انالائز کیا. اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کرنا یہ ہوگا، قرآن شریف کو کھولیں، جب آپ پڑھیں گے، جب آپ اس کو جو ہے نا ریڈ کریں گے، ریسائٹ کریں گے، تو وہاں پہ آپ کو آیتیں ملیں گی، جو جملہ اسمیہ جو بھی ہیں ان کو آپ دیکھتے رہیں اور ان کو انالائز کرتے رہیں، اور صحیح غلط جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا آپ کریں. اگر پھر بھی آپ مجھ سے جو رابطے میں رہیں گے آپ مجھے بتاتے جائیں، انشاءاللہ اس میں جو غلطیاں ہوں گی جو ہے وہ میں ان کو ٹھیک کروں گا. یہ آپ پریکٹس کریں گے اور یہی پریکٹس آپ کو جو ہے نا وہ آگے لے کے جائے گی. تو امید کرتا ہوں آج کی یہ جو امپورٹنٹ جو سبق تھا یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اس پہ بھی ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. اور یہ بڑا جو ہے نا یہ مرکبات بڑے کام کے ہیں، آپ کو یہ پورے قرآن میں ملیں گے اور بڑے آپ کو یہ سمجھیں کہ کام آئیں گے. اس کی جو میننگ نکالنے کے لیے بڑے آسان بھی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے، نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.